اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطنت عثمانیہ کے اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سلطان عبدالحمید اور یہودی۔ سلطان عبدالحمید ثانی اور یہودیوں کے درمیان چپکلش اس غیور مسلمان سلطان کی تاریخ سے اہم ترین واقعات میں سے۔ یہودیوں کی اسلام دشمنی اور اہل اسلام کے خلاف ان کی سازشوں کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ ظہور اسلام سے جبکہ اسلام کو جزیرہ عرب میں کامیابی ہوئی، ان کی بار بار کی خیانت اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی دائمی عداوت کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے جلاء وطن کرنے کا حکم دے دیا۔ اس دن سے انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو ہر موقع پر ڈسنے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور ان کی بد عہدی اور مکر و فریب کی وجہ سے خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہیں پورے جزیرہ عرب سے نکال باہر کر دیا گیا، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے۔ ان میں سے بعض نے بظاہر اسلام قبول کیا اور اسلام کی طویل ترین تاریخ میں امت مسلمہ کے جسم میں زہر اتارنے کی کوشش کی۔ عبداللہ بن سبا، کرامتہ، حشاشین، رائے ونڈیے اور کئی دوسرے تخریب کار تحریکیں یہودیوں سے کچھ دور زیادہ نہیں ہیں۔ بلاد کرم کے نصاریوں نے سلطان سلیمان قانونی کو 15ویں صدی میلادی میں ایک روسی یہودی دوشیزہ بطور تحفہ دی۔ یہ لوگ اسے جنگ میں قید کر لائے تھے۔ سلطان سلیمان قانونی نے اس دوشیزہ سے شادی رچا لی، جس سے ایک بیٹی ہوئی۔ جب یہ بچی بڑی ہوئی تو اس کی یہودن ماں نے کوشش کی کہ اس کی شادی رستم پاشا سے ہو جائے، جو ایک غیر معروف النسب شخص تھا۔ اس عورت نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ دھوکہ سے اس وقت کے صدر اعظم ابراہیم پاشا کو قتل کرا کر اپنے داماد اس غیر معروف النسب شخص کو صدر اعظم کے عہدہ پر فائز کرا دیا۔ پھر اس نے ایک اور سازش کی اور ولی عہد مصطفیٰ بن سلطان سلیمان، جو ان کی پہلی بیوی سے تھے، چھٹکارا حاصل کرنے کی تدبیر کی اور اس جگہ اپنے بیٹے سلیمان ثانی کو ولی عہد مقرر کروا دیا۔ یہودی اس زمانے میں قسم پرسی کا شکار تھے۔ اندل اور روس میں انہیں مشرق ستم بنایا جا رہا تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگ عیسائی تفتیشی عدالتوں سے بھاگ کر دنیا کے کونے کونے میں بکھر گئے تھے۔ اس یہودی عورت نے سلطان سے اسلامی ممالک میں یہودیوں کو پناہ دینے کا پروانہ حاصل کیا اور پوری دنیا سے جوک در جوک یہودی اسلامی علاقوں کا رخ کرنے لگے۔ ازمیر، ایڈریانوپل، بورہا اور شمالی علاقوں میں کئی یہودی آ کر بس گئے۔ دولت عثمانیہ میں ان کے قیام کے بعد ان پر اسلامی احکام لاگو ہوئے اور یوں اسلامی قلم رو میں انہیں شخصی آزادی کی نعمت میسر آ گئی۔ ہسپانیہ کے یہودیوں کو دولت عثمانیہ میں صرف پناہ ہی نہ ملی بلکہ انہیں مکمل آزادی اور رفاہیت بھی نصیب ہوئی، اور وہ آہستہ آہستہ اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے گئے اور ملک کے اہم شہروں میں بستے چلے گئے، جیسے ڈون، جوزف، باسی وغیرہ۔ ہسپانیہ کے یہودیوں کو بہت زیادہ خود مختاری حاصل ہو گئی تھی، حتیٰ کہ خازامین نامی گروہ کے پیشوا کو دینی اور شہری معاملات میں مکمل اختیار حاصل ہو گیا، اور اس کا اقتدار اور اختیار اس حد تک بڑھ گیا کہ اس گروہ کے دینی مراسم اور فیصلوں کی حکومت کی طرف سے تصدیق ہونے لگی اور انہیں یہودیوں کے خصوصی قوانین کا درجہ مل گیا۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کر دینا بھی مناسب ہوگا کہ علی پاشا، جو اس دور میں وزارت خارجہ کے عہدے پر فائز تھے اور جو بعد میں صدر اعظم بنے، انہوں نے 1865 میں یورپ کے مسیحی ملکوں کی طرف بھیجے جانے والے سفارتی وفود میں بہت سے یہودیوں کو شامل کیا۔ یہودیوں کے وہ تمام اختیارات اور حقوق حاصل تھے جو قانونی طور پر مملکت عثمانیہ کی رائے حاصل تھے، اور انہیں یہاں امن و آشتی کی نعمت میسر تھی اور وہ ملک میں مکمل طور پر آزاد تھے۔ ڈونما کے یہودی۔ لفظ ڈونما کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ لفظ لغوی پہلو سے ترکی لفظ ڈومک سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے مرتد یا تذبذب کا شکار۔ لیکن دینی نقطۂ نظر سے اس لفظ کا ایک خاص مفہوم ہے۔ ایک نیا دینی گروہ جس کی طرف حاخام شبتائی نے لوگوں کو دعوت دی، جو پرلے درجے کا مکار اور جھوٹا تھا۔ رہا اس لفظ کا سیاسی مفہوم تو اس نے مراد یہودیوں کا ایک ایسا گروہ ہے جو حکومت کی پوری فرما برداری کرتا تھا۔ 21ویں صدی سے ڈونما کے لفظ کے خاص معنی میں ان یہودیوں پر اطلاق ہونے لگا جو اسلامی ملکوں میں رہائش پذیر تھے۔ بالخصوص صوبہ سالانیک میں عثمانیوں نے ڈونما کے نام کا اطلاق یہودیوں پر اس بات کی وضاحت اور بیان کے لیے کیا کہ جو لوگ یہودیت سے اسلام کی طرف پلٹ آئے ہوں، لیکن بعد میں یہ اندلس کے ان یہودیوں کا علم بن گیا جنہیں دولت عثمانیہ میں پناہ لی اور بظاہر اسلامی عقیدہ کو قبول کرنے کا اعلان کیا۔ فرقہ ڈونمیہ کا بانی شبتائی کذاب ہے جس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ 19ویں صدی کا مسیح منتظر ہے، کیونکہ اس دور میں یہ افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ مسیح 1648 میں ظہور فرمائیں گے اور وہ یہودیوں میں قیادت کریں گے اور پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی، جس کا دارالحکومت فلسطین ہوگا۔ مسیح منتظر کا نظریہ یہودی معاشرے میں ان دنوں پوری طرح چھایا تھا اور قدیم یہودی حلقے مسیح کے عنقریب ظہور پر ایمان رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے شبتائی کی دعوت کو فلسطین، مصر، مشرقی یورپ کے یہودیوں کی طرف سے بہت تائید حاصل ہوئی، بلکہ بہت سارے یہودیوں نے اور مالدار لوگوں نے محض سیاسی اور مالی اغراض کے لیے اس دعوت کی تائید کی۔
شبتائی کی آواز یورپ، پولینڈ، جرمنی، ہالینڈ، انگلستان، اٹلی اور شمالی افریقہ کے علاقوں تک پھیل گئی۔ جوگ در جوگ اپنے مسیح منتظر کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ ان وفود نے جو اسے ہار پہنائے، ان پر لکھا ہوا تھا تاج ملک الملوک، یعنی بادشاہوں کے بادشاہ کا تاج۔ پھر شبتائی نے پوری دنیا کو 88 حصوں میں تقسیم کیا اور ان میں سے ہر حصے کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا، کیونکہ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ فلسطین میں بیٹھ کر پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ اس سلسلے میں اس کا کہنا تھا، میں بشریت کے حاکم سلیمان بن داؤد کی نسل سے ہوں اور میں خیال کرتا ہوں القدس میرا قصر شاہی ٹھہرے گا۔ شبتائی نے اپنے اس خطبہ میں سلطان محمد رابع کے نام کو نکال دیا، جو خطبہ وہ یہودیوں کے کنیسہ میں دیا کرتا تھا۔ سلطان کے نام کی جگہ اپنے نام کا خطبہ جاری کر دیا اور اپنے آپ کو سلطان سلاطین اور سلیمان بن داؤد کے نام سے معصوم کرنے لگا، جس کی وجہ سے عثمانی حکومت کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو گئی۔ شبتائی یہودیوں کے حاقامی فرقہ کے بہت سارے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا۔ انہوں نے اس کے خلاف سلطان سے شکایت کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ شبتائی فلسطین میں یہودی مملکت کے قیام کے لیے بغاوتی تحریک کے قیام کی نیت رکھتا ہے۔ شبتائی فتنہ کی شدت کے نتیجے میں وزیر احمد کو برولو، جو ایک طاقتور انسان تھے، اس کی گرفتاری کے احکام صادر کر دیے اور اسے قید کر دیا گیا۔ 2 ماہ تک وہ جیل میں رہا، پھر اسے جزیرہ غالیبولی کے قلعہ دردنیال میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کی بیوی اور اس کے کاتب خاص کو اجازت دے دی گئی کہ وہ بھی اس کے ساتھ سکونت اختیار کر لے۔ اس سے اسے قلعہ میں امیروں جیسی مجلس میسر آئی۔ اس کی ملاقات کے لیے پہلے سے اجازت لینا لازم تھی، اس لیے زیارت کو آنے والے کئی دنوں تک انتظار میں بیٹھے رہتے۔ اس کی بیوی زائرین مرد و خواتین کے ساتھ بڑی نخوت و غرور سے ملکہ کی طرح سلوک کرتی تھی اور اس کی زیارت کے لیے پوری دنیا سے یہودی جوک در جوک آتے تھے۔ شبتائی پر ایرز یا نوپل کی عدالت میں مقدمہ چلا گیا۔ اس طرح کے سلطان نے نائب صدر اعظم کی سربراہی میں ایک علمی اور انتظامی ادارہ تشکیل دیا، جس کی 2 شخصیات ممبر تھی، ایک شیخ الاسلام یحییٰ افندی منکری اور زادہ اور دوسرا بڑے علماء میں سے ایک جلیل القدر عالم شاہی محفل کے امام محمد افندی وانلی، جبکہ مترجم کا کردار ترکی طبیب مصطفیٰ حیاتی نے ادا کیا، جو ہسپانوی زبان کو اچھی طرح جانتے تھے۔ سلطان نے قاضی کو یہ حکم دیا کہ اس مسئلہ کو دولت عثمانیہ کے حوالے سے لیا جائے گا اور اسے میرے گوش گزار کیا جائے گا۔ الغرض بادشاہ قریب کے کمرہ میں بیٹھ گیا، جہاں وہ ترجمان کی آواز کو بآسانی سن سکتا تھا۔ ترجمان کی وساست سے شبتائی سے کہا گیا، تیرا دعویٰ ہے کہ تو مسیح منتظر ہے، اگر یہ سچ ہے تو ہمیں اپنے معجزہ دکھا، ہم تیرے کپڑے اتار کر تجھے ننگا کرتے ہیں، پھر ہمارے تیر انداز تجھ پر تیر اندازی کرتے ہیں، اگر تجھے تیر نہ لگے تو سلطان تیرے دعویٰ کو قبول کر لے گا۔ شبتائی سمجھ گیا کہ کیا کہا گیا ہے۔ اس نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس نے کہا، لوگوں نے مجھ پر بہتان لگایا ہے۔ اس پر اسلام پیش کیا، چنانچہ وہ محمد عزیز افندی کے نام سے اسلام میں داخل ہوا اور عثمانی حکام سے مطالبہ کیا کہ اسے اس کی اجازت دی جائے کہ وہ یہودیوں کو اسلام کی دعوت دے۔ چنانچہ اسے اجازت دے دی گئی اور اس نے فرصت پا کر یہودیوں کو پھر سے اپنی طرف بلانا شروع کر دیا اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ اتحاد قائم کریں، بظاہر اسلام قبول کریں اور بباطن اپنے عقیدہ پر قائم رہتے ہوئے یہودی مملکت کے قیام کے لیے کوشاں رہیں۔ شبتائی اور اس کے ساتھی خفیہ طریقے سے اپنے دین موسوی کے تباہ کرتے رہے اور صہیونیت کے لیے بڑی رازداری سے کوشاں رہے، لیکن بظاہر وہ اسلام کے ساتھ وابستہ رہے اور ترکوں کے سامنے اصلاح و تقویٰ کی ایکٹنگ کرتے رہے۔ شبتائی اپنے پیروں کا کہا کرتا تھا، اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی سی ہے، جنہیں مجبوراً ایک عرصہ تک فرعون کی محلات میں رہنا پڑا تھا۔ یہ سلسلہ ایک عرصہ تک جاری رہا، لیکن بالآخر کودی چشمہ نامی ایک کنیسہ کے اندر سے اسے اس حال میں گرفتار کیا گیا۔ وہ عورتوں کے جرمٹ میں شراب نوشی کر رہا تھا اور یہودی نغمے گائے جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ کئی اور یہودی بھی تھے۔ اس کے علاوہ اس پر یہ الزام بھی تھا کہ مسلمانوں کو مذہبی بیزاری کی دعوت دیتا ہے اور انہیں ایمان و یقین کی راہ ترک کرنے پر اکساتا ہے۔ الغرض شبتائی اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے سزا دینے کا ارادہ کیا گیا۔ اگر شیخ الاسلام مداخلت نہ کرتے تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا، لیکن شیخ الاسلام نے اس کے قتل پر اعتراض کیا کہ اگر اس ہیلہ ساز کو قتل کر دیا گیا تو یہ انسانیت میں ایک جھوٹ کا سبب بن جائے گا، اور اس کے مرید دعویٰ کرنے لگے کہ اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ انہیں صلیب دے کر قتل کر دیا گیا، چنانچہ اسے البانیہ کے شہر 2 سجنوں کی طرف جلاد وطن کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 1673 عیسوی کے موسم گرما کا ہے۔ جلا وطنی کے 5 سال بعد وہ بد عقیدہ مکار یہودی اپنی طبی موت مر گیا، لیکن شبتالوی عقیدہ سالونیک فرقوں میں بدستور موجود رہا اور اس کے پیروں نے طرح طرح کے مکر و فریب کر کے نئے نئے عقائد اور نئی نئی رسوم گھڑ لی، اور اس مکار کی فکر نے ایک الگ مکتب فکر کو جنم دیا۔ شبتائی مکار نے ڈومہ عقیدت کو 18 دفعات میں ترتیب دیا۔
ان میں سے 16ویں اور 17ویں دفعہ ڈونما عقیدہ کی اہم ترین دفعات شمار ہوتی ہیں۔ دفعہ نمبر 16 اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ضروری ہے کہ ترکوں کے طور طریقے اور عادات کو اچھی طرح اپنایا جائے تاکہ ان کی نظروں سے بچا جا سکے۔ ضروری ہے کہ میرے ماننے والوں میں سے کوئی شخص رمضان کے روزوں اور قربانی سے کسی تنگی کا اظہار نہ کرے۔ لوگوں کے سامنے ان تمام امور کا بجا لانا ضروری ہے جس کا بجا لانا واجب ہے۔ 17ویں صدی میں یہ بات مذکور ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ نکاح کرنا کتنی ناجائز ہے۔ شبتائی وہ پہلا یہودی شمار ہوتا ہے جس نے بنی اسرائیل کی فلسطین واپسی کی بشارت دی، حالانکہ امر واقعی یہ ہے کہ اس کی یہ جھوٹی تحریک دینی تحریک سے کہیں زیادہ دولت عثمانیہ کے اقتدار کے خلاف سیاسی تحریک شمار ہوتی ہے۔ اس گروہ نے عثمانی معاشرہ میں اسلامی قدروں کو پامال کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور الحاد، مغربی افکار و نظریات کو پھیلانے اور ماسونی خیالات کی اشاعت کے لیے عملی اقدامات کیے۔ اس گروہ نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ مسلمان عورتوں کو حجاب ترک کرنے پر آمادہ کریں تاکہ وہ مردوں کے ساتھ آزادانہ میل ملاپ رکھیں۔ بالخصوص سکولوں میں جمعیت اتحاد و ترقی کے کئی ارکان نے اس گروہ کی سرگرمیوں میں ان کا ساتھ دیا اور ان کے مختلف تہواروں میں شریک ہوئے۔ ڈونما فرقہ کے یہودیوں نے سلطان عبدالحمید مخالف قوتوں کی خوب مدد کی اور وہ تحریک جو سالوں نیک میں سلطان کی برطرفی کے لیے شروع ہوئی اور جس کے شرکاء کو جوان افسروں کے فقار کا نام دیا گیا، یہودیوں نے ان کی پوری مدد کی اور یہ لوگ ایسی تحریکوں کی ہمیشہ مدد کرتے رہے، حتیٰ کہ آج بھی ویسے لوگوں کی پشت پناہی میں مصروف ہیں۔ ان لوگوں کے اپنے اخبار ہیں اور نشر و اشاعت میں ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ انہوں نے دولت عثمانیہ کی معاشی حالت کو بد سے بدتر بنانے کی پوری سعی کی اور یہ زندگی کے تمام پہلوؤں کو تباہ کرنے کی ہر ممکن کوشش ہے۔ یہ لوگ جمعیت الاتحاد الترقی کو اپنے کنٹرول میں لینے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان عبدالحمید ڈونما فرقہ کی حقیقت سے واقف تھے۔ اس حقیقت کو جنرل جواد رفت الخان یوں بیان کرتے ہیں: پوری ترک تاریخ میں وہ واحد شخص جو صہیونیت اور شہتائیت کی حقیقت، ترکوں اور اسلام کے لیے ان کے نقصانات اور ان کے خطرات سے پوری طرح واقف تھا اور جس نے ایک طویل عرصہ تک ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کی سرتوڑ کوشش کی، وہ ہے ترکی کا عظیم سلطان یعنی سلطان عبدالحمید الثانی۔ انہوں نے ان خطرناک تنظیموں کا 33 سال تک بڑی عقل مندی، عزم اور عبقریت اور حیرت افزا حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ عبدالحمید نے ڈونما تحریک کو ولایت سالونیک تک محدود کرنے اور اسے آستانہ تک پہنچنے سے روکنے کے لیے ضروری اقدامات کیے تاکہ یہ تحریک پورے ملک میں نہ پھیل جائے اور ان کی کارروائیوں سے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ عبدالحمید کی طرف سے اس تحریک کا راستہ روکنے کی کامیابی کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے ان کی مخالفت حکمت عملی کو اختیار کیا اور عوام الناس اور فوج کو ان سے بدظن کرنے لگے۔ ڈونما تحریک کے بارے عبدالحمید کے اس موقف کے نتیجہ میں یہ لوگ انہیں برطرف کے لیے ماسونی مجالس سے تعاون کرنے لگے اور انہوں نے اس مقصد کے لیے حریت جمہوریت عبدالحمید ڈکٹیئر کو برطرف کرو جیسے نعروں کا کام میں لا کر فوج کی صفوں میں افتراق کو انتشار اور تمرد و بغاوت پھیلانے کے لیے کوشش کی۔ اس سے مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے قیام کا خواب شرمندہ تعبیر ہو۔ ڈونما کے یہودیوں نے بین الاقوامی یہودی منصوبوں کو نافذ کرنے کے لیے پہلی اینٹ رکھی۔ سلطان عبدالحمید اور عالمی یہودی لیڈر ہرٹزل۔ عالمی صہیونی یہودی تحریک کا لیڈر تھیوڈر ہرٹزل یہودی کا مسئلہ میں یورپ کے عیسائی ممالک جرمنی، برطانیہ اور فرانس سے تائید حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور ان ملکوں سے دولت عثمانیہ پر دباؤ ڈلوایا تاکہ سلطان عبدالحمید سے ملاقات کرے اور اسے فلسطین کا مطالبہ کرے۔ دولت عثمانیہ متعدد مالی مشکلات کا سامنا کر رہی تھی۔ عثمانی قلم روح کے مختلف علاقوں میں اقتصادی حالت کچھ اچھی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے یورپ کے قرض دہندہ ملکوں نے ایک یورپی مالی کمیشن عثمانی ترکی میں بھیجنا ضروری قرار دیا تاکہ یہ مشن اقتصادی صورتحال کا جائزہ لے کر اپنے قرضوں کی ضمانت حاصل کر سکے۔ اسی وجہ سے عبدالحمید نے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کی۔ یہودیوں کے بارے عبدالحمید کی پالیسی پر اثر انداز ہونے کے لیے ہرٹزل کے سامنے یہ واحد راستہ تھا۔ اس بارے میں ہرٹزل اپنی یادداشتوں میں کہتا ہے: ہم پر لازم ہے کہ ہم 20 ملین ترکی لیرہ ترکی کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے خرچ کریں، ان میں سے 2 ملین فلسطین کی قیمت کے طور پر اور باقی عثمانی ترکوں کی قرضوں کی ادائیگی سے آزاد کرانے کے لیے تاکہ یورپی مشن سے نجات حاصل کی جا سکے۔ ہم اس کے علاوہ سلطان کو جدید قرضے مطلوب ہوں گے وہ بھی پیش کریں گے۔ ہرٹزل نے جرمنی، آسٹریا، روس، اٹلی اور برطانیہ کے ذمہ دار عہدیداروں کے ساتھ گہرے روابط قائم کیے۔ ان روابط کا مقصد سلطان عبدالحمید کے ساتھ مذاکرات کی راہ ہموار کرنا تھا۔ اس سلسلے میں اس کے ایک دوست لانڈو نے 21 فروری 1869 کو یہ مشورہ دیا کہ وہ برید الشرق اخبار کے مدیر علی نیو لنسکی خدمات حاصل کریں۔ ہرٹزل اسی سلسلہ میں گفتگو کرتے ہوئے نیو لنسکی سے کہتا ہے: اگر فلسطین ہمیں مل جائے
تو ہم ترکی کو مالا مال کر دیں گے. اگر نیو لینسکی ہماری ملاقات عبدالحمید سے کروا دے اور وہ ہمارے مطالبات مان لے تو ہم ترکی کو بے تحاشا دولت پیش کریں گے اور اس کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنا دیں گے. ہم سلطان کی ملکیت ان اراضی کو ہنری قانونی کی ضمانت کے تحت خرید لیں گے، باوجود اس کے کہ شاہی اقتدار اور خاصی ملکیت کے درمیان کسی طرح کا بیان فرق موجود نہیں ہے. 1896 میں ہرٹزل نے قسطنطینیہ کا دورہ کیا. اس دورہ میں نیو لینسکی نامی شخص بھی اس کے ساتھ تھا، جس کے ساتھ سلطان عبدالحمید کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے. نتیجتاً نیو لینسکی نے ہرٹزل کی آراء کو قصر یلدز تک پہنچانے کا اہتمام کیا. لیو لینسکی اور سلطان عبدالحمید کے درمیان مذاکرات ہوئے. سلطان نے نیو لینسکی سے کہا، کیا اس بات کا امکان ہے کہ یہودی فلسطین کے علاوہ کسی اور علاقہ میں قیام پذیر ہو جائے؟ نیو لینسکی نے جواب دیا، فلسطین یہودیوں کے لیے پہلی گود کی حیثیت رکھتا ہے، اس وجہ سے یہودی صرف فلسطین کی طرف لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں. سلطان نے اس کے جواب میں کہا، فلسطین صرف یہودی نسل کی ہی پہلی گود نہیں بلکہ یہ تمام ادیان کے لیے پہلی گود کی حیثیت رکھتا ہے. نیو لینسکی نے کہا، اگر فلسطین یہودیوں کو نہ دیا گیا تو ان کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ ارجنٹائن چلے جائیں. سلطان عبدالحمید نے اس کی دوست نیو لینسکی کے ذریعے ہرٹزل کے نام اپنا خط ارسال کیا اور کہا، اپنے دوست ہرٹزل کو بتا دو کہ اب اس موضوع پر مزید بات نہیں ہوگی، کیونکہ میں مقدس زمین کی ایک بالش سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ میری ملکیت نہیں بلکہ میری قوم کی ملکیت ہے. اس زمین کی خاطر میرے آباء اجداد نے جنگیں لڑی ہیں اور اسے اپنے خون سے سینچا ہے. یہودی اپنے کروڑوں روپے اپنے پاس رکھیں، جب میرا ایک ٹکڑے ہو جائے گا تو انہیں فلسطین بغیر کسی معاوضے کے مل جائے گا. لیکن اس ملک کو پارا پارا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمارے جسم کو ریزہ ریزہ کیا جائے. ہاں جتنے جی میں اپنے جسم کو ریزہ ریزہ نہیں ہونے دوں گا. اس سلسلہ میں عبدالحمید اپنی یادداشتوں میں کہتے ہیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ملک کے اندر جو علاقے خالی پڑے ہیں ہم ان پر قبضہ کر لیں، لیکن دوسری طرف اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم خاص نقل مکانی کی پالیسی کی پیروی کے طریقہ کو اپنائیں. لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ یہودیوں کی نقل مکانی مناسب ہوگی، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان علاقوں میں صرف وہی لوگ آباد ہوں جو ہمارے اسلاف کے دین پر کاربند ہیں اور ہمارے رسم و رواج پر قائم ہیں، تاکہ یہ لوگ امور مملکت کو کنٹرول کرنے میں کسی طرح کی مشکل کا سبب نہ بنے. نیو لینسکی کی وساست سے کی جانے والی ہرٹزل کی کوشش ناکام ہونے کے بعد ہرٹزل جرمنی کے بادشاہ ولیم ثانی کے دربار کی طرف متوجہ ہوا، اور بالخصوص اسی وجہ سے کہ ولیم عبدالحمید کا دوست تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ میں عثمانیوں کا واحد حلیف بھی. لیکن اس کی کوششیں بھی بار آور نہ ہو سکیں. ترکی کے معروف مورخ نظام الدین نطیف اپنی کتاب علل الحریہ و سلطان عبدالحمید میں لکھتے ہیں، جب یہودی وفد جس کی پشت پناہی اٹلی کا بادشاہ ولیم کر رہا تھا کہ یہ مطالبہ رد کر دیا گیا کہ ان کے لیے الگ وطن منظور کیا جائے، یعنی جب ہرٹزل اپنی کوششوں میں ناکام ہو گیا تو یلدز کے خلاف اس کی دشمنی شدت اختیار کر گئی. اور عبدالحمید کو اسی بات کی توقع تھی، کیونکہ یہودی ایک ایسی قوم ہے جو ہر کام کو بڑے منظم طریقے سے پوری سوچ بچار کے ساتھ انجام دیتی ہے. ان کے پاس متعدد طاقتیں تھیں جو انہیں کوششوں کی کامیابیوں کی ضمانت دے رہی تھی، اور ان کے پاس مال و دولت کی کمی بھی نہ تھی. یہ لوگ عثمانی مملکت کی تجارت پر چھائے ہوئے تھے، یورپ کی صحافت بھی ان کے قبضے میں تھی، اس لیے وہ جب چاہتے رائے عامہ کا رخ موڑ سکتے تھے. یہی ترکی مورخ اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے عالمی صحافت کی تحریک شروع کی، پھر عبدالحمید کے دشمنوں کو متحد کرنا شروع کیا جو اس سے مخلوط عثمانی معاشرات میں پیدا ہوئے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کے حامیوں نے منظم اور ہجومی رنگ اختیار کر لیا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اب تک متفرق تھے اور بغیر کسی نظام اور پلیٹ فارم کے کام کر رہے تھے. ان لوگوں کے لیے مخلوط عثمانی معاشرہ کے پیدا کردہ حمید الدین کے دشمنوں کو یکجا کرنا مشکل تھا. اٹلی کے اس عظیم ماسونی مشترک نے لوگوں کو متحد اور منظم کرنے کے لیے اس مہم کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، کیونکہ یہ عثمانی شہنشاہیت کے مرکز سے قریب ترین تھا. اٹلی مجالس بالخصوص ریزوٹا مجلس جو سالونیک میں تھی قابل ذکر کردار ادا کیا. اس ناکامی کے بعد ہرٹزل نے فیصلہ کیا کہ عبدالحمید ثانی کو قائل کرنے کے لیے دوسری وسائل استعمال میں لائے جائیں. چنانچہ اس نے اپنے دوست نیو لینسکی کی وساست سے سلطان کی خدمت میں یہ پیشکش کی کہ وہ آرمینیا کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کو تیار ہیں. اس سلسلے میں ہرٹزل کہتا ہے، سلطان نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں اس کی خدمت بجا لاؤں، اور وہ یہ کہ میں یورپی میڈیا کو اس بات کی تائید پر آمادہ کروں کہ وہ آرمینیا کے مسئلے پر گفت و شنید کے لیے راہ ہموار کرے اور یورپی ملکوں کو اس بات کی ضرورت کا احساس دلائے کہ اس مسئلے کے سلسلے میں ترکوں کے خلاف سخت زبان استعمال کرنے سے اجتناب کیا جائے. میں نے نیو لینسکی کو فوراً اس بات کی اطلاع دی کہ میں اس خدمت کو بجلانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نے اس بات پر زور دیا کہ میں آرمینیا کی صورتحال کے بارے اپنے خیالات کا اظہار کھل کر کروں گا. لندن میں وہ کون لوگ ہیں جن کو راضی کرنا ضروری ہے، اور وہ کون سے اخبارات ہیں جن کو اپنی طرف مائل کرنا ضروری ہے، وغیرہ. اسی بنیاد پر صہیونی ڈپلومیسی ارمنوں کو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو گئی
کہ وہ علیحدگی کی تحریک سے الگ ہو جائیں۔ اس کے نتیجے میں ہرٹزل نے سالزبوری اور انگریز ذمہ داران سے رابطہ کیا کہ وہ ارمن قوم پر اپنا دباؤ بڑھائیں تاکہ وہ اس بات کو تسلیم کر لیں۔ اسی طرح دوسرے علاقوں کے یہودیوں نے بھی کوششیں کی، جیسے فرانس میں اس کردار کو ادا کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن ہرٹزل کی کوششیں ناکام ہو گئی کیونکہ برطانیہ نے سرد مہری کا اظہار کیا، کیونکہ اس سے سلطان عبدالحمید کی پالیسی کی تائید ہوئی تھی اور اسی وجہ سے برطانوی رائے عامہ کی حکومت کے خلاف ہونے کا اندیشہ تھا۔ ہرٹزل نے عبدالحمید ثانی سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، بالخصوص ولیم ثانی کے قسطنطینیہ کے دوسرے دور کے موقع پر، لیکن قصر یلدز کے ملازمین نے اس ملاقات سے اسے روک دیا۔ ہرٹزل مسلسل اس کشش میں رہا کہ اس کی کوششیں کامیابیوں سے ہمکنار ہو جائیں، اور 2 سال بعد 1899 سے 1901 عیسوی قصر یلدز کے بڑے ملازمین کی معیت میں عبدالحمید کے ساتھ براہ راست ملاقات کا اسے موقع مل گیا۔ اس نے سلطان سے 2 گھنٹے کی ملاقات کی۔ ہرٹزل نے سلطان کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ وہ دولت عثمانیہ کی مدد سے یورپ میں ایک بہت زیادہ مالدار بینک قائم کرے گا، بشرطیکہ کہ سلطان فلسطین میں یہودیوں کو بسنے کی اجازت دے دے۔ اس کے علاوہ اس نے اس بات پر زور دیا کہ وہ دولت عثمانیہ کے تمام قرض بھی ادا کرے گا، اور یہ بات 1881 عیسوی سے لے کر اب تک کے قرضہ جات کے بارے میں تھی۔ ہرٹزل نے وعدہ کیا کہ وہ عبدالحمید کے ساتھ ہونے والی اس خفیہ میٹنگ کو کسی پر عیاں نہیں ہونے دے گا۔ سلطان عبدالحمید اس ملاقات کے دوران خاموش رہا اور ہرٹزل کو کھل کر بات کرنے کا موقع دیا۔ عبدالحمید دراصل یہ چاہتے تھے کہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، خیالات، تجاویز، منصوبے، وہ باتوں میں کہہ ڈالے تاکہ اس کے معذمیر سے آگاہی ہو جائے۔ سلطان کی اس خاموشی سے ہرٹزل کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ اپنے مہم میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن آخر میں اسے یہ معلوم ہوا کہ عبدالحمید کے ساتھ اس کی گفتگو ناکام رہی ہے اور وہ اس کے ساتھ ایک بندراہ پر چلتا رہا ہے۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے ہرٹزل کی گفتگو اور اس کی کوششوں کی ناکامی کے بعد ہرٹزل نے کہا، اگر سلطان فلسطین یہودیوں کے حوالے نہیں کرے گا تو ہم مالی حالات کی تنظیم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لے جائیں گے اور براعظم یورپ میں ایشیا کے خلاف ہم مضبوط قلعہ بنائیں گے، اور عنقریب ہم پسماندگی کے خلاف ایک تہذیب کی بنیاد رکھیں گے اور ہم یورپ کے کونے کونے میں اپنے وجود کی ضمانت فراہم کرنے کے لیے باقی رہیں گے۔ در حقیقت عبدالحمید کی رائے تھی کہ یہودیوں کو فلسطین میں بسنے سے روکنا ضروری ہے تاکہ عربی عنصر کے طبی تفوق کو قائم کیا جا سکے۔ اس بارے عبدالحمید کہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہودی کافی تعداد میں ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ عربی عنصر کا تفوق باقی رہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مہاجرین کو فلسطین میں بسانے سے گریز کریں۔ اگر یہودیوں نے اس علاقے میں بود و باش اختیار کر لی تو بہت تھوڑے وقت میں تمام وسائل حیات پر ان کا قبضہ ہو جائے گا اور ہمارے مسلمان بھائی ان کی محتاج ہو کر رہ جائیں گے، اور اس طرح ہم اپنے دینی بھائیوں کی حتمی موت کے ذمہ دار ٹھہریں گے۔ دولت عثمانیہ کی اکثر یہ کوشش رہی کہ عثمانی یہودی ہرٹزل کے افکار و نظریات سے دور رہیں اور صہیونی تحریک کے چنگل میں نہ پھنسنے پائیں۔ بار بار انہوں نے دھمکی آمیز زبان میں استعمال کی۔ اس سلسلے میں علی فرح بیگ نے یہ بات غیر ملکی میڈیا پر واضح کر دی۔ انہوں نے پوری صراحت کے ساتھ کہا، یہ بات بالکل غلط ہے کہ صہیونیت عثمانی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرے گی اور اس طرح اپنے مقاصد حاصل کرے گی۔ ہاں، یہ ضرور ہوگا کہ ان مشکلات کی وجہ سے دولت عثمانیہ میں انہیں جو حقوق اور امن و سکون حاصل ہے وہ ان کے ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ ارمن کی رعایا کے ساتھ عثمانیوں کے جو تعلقات ہیں، اس حوالے سے یہ نکتہ بالکل واضح ہے، کیونکہ تھوڑے لوگ بہت باغی جنہوں نے غلطی اور حماقت کا ارتکاب کیا ہے، وہ ہمیں خاخلی رہنمائی پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن بالآخر یہ لوگ اپنے کیے پر نادم ہوں گے اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ اگرچہ سلطان عبدالحمید کے ساتھ ہرٹزل کے مذاکرات ناکام رہے، لیکن پھر بھی اس نے لکھا، یہودیوں کی وساست سے ارض فلسطین کی تدریجاً ملکیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں سختی برتنے کی ضرورت نہیں، ہم کوشش کریں گے یہاں کے اصلی باشندوں کو قریب کے علاقوں سے لے کر جہاں پر بسائیں اور یہاں انہیں کام دینے کی ضمانت فراہم کریں، لیکن اس پابندی کے ساتھ کہ وہ ہمارے شبروں سے کچھ تعلق نہ رکھیں۔ اس زمین پر قبضہ کا کام ان خفیہ مزدوروں کے ذریعے مکمل ہوگا جو یہودی کمپنی کے ملازم ہوں گے، اور یہ کمپنی بعد میں ان لوگوں سے زمین خرید کر یہودیوں کی ملکیت میں دے دے گی۔ اس کے علاوہ یہودی کمپنی زمین کی خرید و فروخت کے کام کو اپنی نگرانی میں لے گی اور پھر یہ زمین صرف یہودیوں کو بیچی جائے گی۔ ہرٹزل نے لکھا، سلطان عبدالحمید ثانی کے ساتھ اپنی گفتگو کی روشنی میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ترکی سے فائدہ حاصل کرنا ناممکن ہے۔ ہاں، اس بات کی صرف یہ صورت ہے کہ ترکی کے سیاسی حالات بدل جائیں یا اسے ایسی جنگوں میں ڈالا جائے جن میں اسے شکست ہو، یا اسے ملکی مشکلات میں ڈالا جائے، یا پھر دونوں طریقوں سے ایک ساتھ بروئے کار لائے جائیں۔ عبدالحمید صہیونیت کے اہداف سے واقف تھا، اس لیے وہ اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں، صہیونیت کا رئیس ہرٹزل مجھے ہرگز قائل نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہودی مسئلہ اس وقت حل ہو جائے گا جب یہودی کھیتی باڑی کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔
وہ اپنی رائے میں صحیح ہے، وہ اپنے یہودی بھائیوں کے لیے زمین کی ضمانت کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ یہ بات بھول گیا ہے کہ تمام مسائل کا حل فقط ذہانت نہیں ہے۔ صہیونیت صرف ذرائع پر اکتفا نہیں کرے گی، وہ فلسطین میں اپنی الگ حکومت تشکیل دے کے ارادہ رکھتی ہے اور اپنے نمائندوں کو منتخب کرنا چاہتی ہے۔ میں ان کے منصوبوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن یہودی غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں ان کی کوششوں کو تسلیم کر لوں گا، اور جیسا کہ میں اپنی یہودی رایا کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اسی طرح فلسطین میں ان کے مقاصد اور ان کی خواہشات میں مخالفت بھی کرتا ہوں۔ القدس شریف کے بارے میں عبدالثانی کہتے ہیں، ہم القدس شریف کو کیوں چھوڑ دیں؟ یہ سرزمین ہمیشہ ہماری ملکیت رہی ہے اور یہ ہمیشہ ہماری ملکیت رہے گی۔ یہ مقدس شہر ہمارے ہیں، ہماری اسلامی سرزمین پر ہیں، اور ضروری ہے کہ القدس ہمیشہ ہمیشہ ہمارا رہے۔ سلطان عبدالحمید تھیوڈر ہرٹزل کی جو باتیں سن رہا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ درج ذیل امور سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نمبر 1، یہودی منصوبوں کی حقیقت کیا ہے؟ نمبر 2، یہودیوں کی عالمی قوت اور اس قوت کی حدود کس حد تک وسیع ہے؟ نمبر 3، یہودی خطرات سے دولت عثمانیہ کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ سلطان عبدالحمید نے داخلی اور خارجی اطلاعات حاصل کرنے کے لیے اداروں کی تیاری شروع کر دی تاکہ یہودیوں کا پیچھا کیا جا سکے اور ان کے متعلق رپورٹیں لکھی جا سکیں۔ اس سلسلہ میں 2 سالانہ رپورٹیں شائع ہوئی۔ پہلی رپورٹ 28 جون 1890 عیسوی کو اور دوسری 7 جولائی 1890 کو لکھی گئی۔ پہلی رپورٹ میں شاہسیانہ ممالک میں مقیم یہودیوں کو قبائل کرنے سے انکار کیا گیا، جبکہ دوسری رپورٹ میں مجلس وزراء پر لازم کر دیا گیا کہ وہ اس مسئلہ کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کرے اور اس کے بارے کوئی حتمی اور ٹھوس فیصلہ کرے۔ سلطان عبدالحمید نے فلسطین میں یہودیوں کے ہاتھوں زمین بیچنے کی ممانعت کے لیے وہ تمام ضروری اقدامات کیے جن کی ضرورت تھی، اور پوری کوشش کی کہ کوئی ایسا اقدام نہ ہونے پائے کہ جس سے ارض فلسطین میں یہودیوں کو غلبہ حاصل ہو جائے۔ ایسے حالات میں عبدالحمید کی برطرفی کے لیے صہیونیت کی منظم کوششوں کا ہونا ایک طبی امر تھا۔ اس سلسلے میں ہرٹزل لکھتا ہے، مجھے امید نہیں کہ فلسطین میں یہودیوں کی آرزویں پوری ہوں۔ جب تک سلطان عبدالحمید مسند نشین ہیں اور جب تک وہ حاکم رہیں گے، یہودی ارض مقدس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ عالمی صہیونیت حرکت میں آ گئی اور انہوں نے سلطان عبدالحمید کے تمام دشمنوں کی کھل کر سپورٹ کی۔ عرض کے باغی، بلقان کے قومیت پرست، حزب الاتحاد الترقی کی تحریک اور دوسری ان تمام تحریکوں کی انہوں نے کھل کر پشت پناہی کی جو دولت عثمانیہ سے علیحدگی کے نظریہ پر برپا تھی۔ سلطان عبدالحمید اور جمعیت اتحاد و ترقی 19ویں صدی کے نصف ثانی میں عثمانی قوم کے پڑھے لکھے جو اس فرانسیسی کا انقلاب کے افکار سے کافی حد تک متاثر ہو چکے تھے، جن کے نتیجے میں فرانس میں جمہوری حکومت قائم ہو چکی تھی اور قومیت، سیکولرزم اور شخصی حکومت سے آزادی جیسے افکار سامنے آئے تھے۔ اسی طرح یہ لوگ اٹلی کی اس قومی تحریک سے بھی متاثر ہو چکے تھے جس کی قیادت مارٹزینی نے کی تھی۔ دولت عثمانیہ عسکری اور میڈیا وار کا سامنا کر رہی تھی۔ ان حملوں کا مقصد اسے کمزور اور بالآخر اس کو ریزہ ریزہ کرنا تھا۔ یورپی ممالک دولت عثمانیہ میں مقیم نصرانیوں کے حالات کو سلطنت کے امور میں مداخلت کے لیے بہانہ بنا رہے تھے۔ ان حالات میں اور عین 1865 کے سال کے دوران عثمانی قوم کے پڑھے لکھے 6 جوان استنبول کے مضافات میں غایہ بلغراد نامی ایک باغ میں لوگوں کی نظروں سے دور ایک موضوع پر بات چیت میں مصروف تھے۔ یہ جوان جس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے وہ سیاست سے متعلق تھا۔ جب یہ لوگ باغ کی 4 دیواری سے باہر آئے تو ایک خفیہ جمعیت بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے، بالکل اٹلی کے جوانوں کی جمعیت کی طرز پر جس کی بنیاد اٹلی کے معروف سیاسی رہنما مارٹزینی نے 1831 میں رکھی تھی اور جس کا ہدف یہ تھا کہ جمہوریت کے جھنڈے کے نیچے اٹلی کے لوگوں کو یکجا کیا جائے۔ ترکی کے ان جوانوں نے اپنی اس جمعیت کا نام اتفاق الحمیت رکھا۔ ان جوانوں میں وہ نوجوان شاعر بھی موجود تھا جس کو بعد میں وسیع شہرت ملی، یعنی نامک کمال۔ ان لوگوں نے سوچا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یہاں کے معاشرے کو ان کے سیاسی حقوق سے آگاہ کیا جائے اور انہیں اس حقوق کے حصول کے لیے آمادہ کیا جائے۔ اس طرح نصرانی معاشرے جو دولت عثمانیہ سے الگ ہونے کی خواہش رکھتے ہیں اور غیر ملکی مداخلت کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں، انہیں کوئی بہانہ نہیں ملے گا، بیرونی امداد حاصل کریں اور ملک میں افراتفری پھیل لیں۔ ان کا نقطہ نظریہ یہ تھا کہ ملک جن حالات سے دوچار ہیں ان سے انہیں نکالنے کی واحد صورت یہ ہے کہ یہودی جمہوری نظام میں حکومت قائم کیا جا سکے۔ ان دنوں مصری امیر مصطفیٰ پاشا فرانس میں تھا اور فواد پاشا سے مصر کی حکومت حاصل کرنے کے لیے جھگڑ رہا تھا۔ فرانس میں مصطفیٰ پاشا نے اعلان کیا کہ وہ دولت عثمانیہ میں دستور کی آواز بلند کرنے کی تحریک چلانے کی ضمانت دیتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو حزب ترقیات الفتح کے نمائندہ کے نام سے پیش کیا۔ یہ نام یورپی معاشروں کو بہت پسند آیا اور پورے یورپ میں حزب ترقیات الفتح کا نام مشہور ہو گیا۔ 3 عثمانی انقلابی صحافی نامک کمال، محمد ضیاء اور علی سعدی مصری امیر مصطفیٰ فاضل سے پیرس میں ملے اور انہوں نے
ایک جمعیت بنائی جس کا نام جمعیت العثمانیین الجدد رکھا۔ اس جمعیت کی نمایاں شخصیات میں صحافی، شعراء اور ادبا کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ نامک کمال اور علی سعدی ان کی قیادت کر رہے تھے۔ ان شخصیات میں یورپ پر سب سے زیادہ اثرات ڈالنے والی شخصیت نامک کمال کی تھی، جو اسلامی ثقافت کے دلدادہ ہونے کے باوجود سو جیسے انقلاب فرانس کے فلاسفہ سے بہت متاثر تھے۔ یہ بہت بڑے درجہ کے ادیب تھے۔ ان کی کتابیں چوتھائی صدی تک ان کے افکار کو پھیلائی جا رہی تھی۔ وہ بیک وقت شاعر، صحافی، رائٹر اور تاریخ نگار تھے۔ ان کی کتابیں 3 سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتی تھیں۔